بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو اعتکاف کے احکام، فضائل اور مسائل کے بارے میں حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی شرائط ہیں اور اس کے علاوہ ضروری مسائل پر بات کریں گے۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا۔ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اعتکاف کے فضائل و مسائل۔ احادیث کریمہ میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرہ کیے۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا تمام گناہوں سے رکا رہتا ہے اور اس کو ان نیکیوں کا ثواب جن کو وہ نہیں کر سکتا ان تمام نیکیوں کے کرنے والے کی طرح ملتا ہے۔ خود ہم سب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کی قسمیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، واجب۔ یہ منت کا اعتکاف ہے۔ جیسے کسی نے یہ منت مانی ہو کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزہ کے یہ اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 2، سنت موقدہ۔ یہ رمضان کا اعتکاف ہے۔ 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جانا اور 30ویں کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29ویں کو چاند کے نکلنے کا پتہ لگ جانے کے بعد مسجد سے نکلنا۔ اگر 20ویں رمضان کو نماز مغرب کے بعد اعتکاف کی نیت کرے گا تو سنت موقدہ ادا نہیں ہوگی۔ اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، مگر وہی رمضان کے روزے کافی ہیں، الگ سے روزے کی حاجت نہیں۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے۔ اگر سب چھوڑ دیں گے تو سب کی پکڑ ہوگی اور اگر ایک بھی کر لے گا تو سب چھوٹ جائیں گے۔ نمبر 3، مستحب۔ اعتکاف واجب و سنت کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب ہوتا ہے۔ اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے اور نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے۔ جب بھی مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر لے۔ جب تک مسجد میں رہے گا ثواب ملے گا، جب نکلے گا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف کے شرائط۔ اعتکاف کے چند شرائط ہیں، اگر وہ موجود ہوں تب یہ اعتکاف کرنا درست ہوگا، ورنہ نہیں۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، مسلمان ہونا۔ نمبر 2، عاقل ہونا۔ نمبر 3، پاک ہونا۔ بلوغت کی شرط نہیں ہے۔ نابالغ جو عقل رکھتا ہو اس کا اعتکاف کرنا صحیح ہے، یوں ہی غلام کا بھی صحیح ہے، ہاں وہ اپنے آقا سے اجازت ضرور لے۔ اعتکاف کہاں کرے؟ اعتکاف کے فضائل و مسائل۔ اس سلسلے میں مرد و عورت کے اعتبار سے کچھ تفصیل ہے، وہ یہ کہ مرد مسجد میں اعتکاف کرے اور عورت اپنے گھر میں۔ قانون شریعت میں ہے، مرد کے اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے اور عورت اپنے گھر کی اس جگہ میں اعتکاف کرے جو جگہ اس نے نماز کے لیے مقرر کی ہو۔ اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہ کی ہو تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر اس وقت جب کہ اعتکاف کا ارادہ کر رہی ہے کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لے تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف کے ضروری مسائل۔ جب بندہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں چلا جائے تو بغیر کسی عذر کے مسجد سے نہیں نکل سکتا، نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بھول کر ہی نکلے۔ اسی طرح عورت اگر اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکل جائے تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ اعتکاف کرنے والا مسجد سے صرف 2 عذر کی وجہ سے نکل سکتا ہے۔ نمبر 1، عذر شرعی۔ نمبر 2، عذر طبعی۔ عذر شرعی یہ ہے: نمبر 1، نماز جمعہ۔ نمبر 2، اور اگر اعتکاف والی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو جماعت کے لیے جانا۔ عذر طبعی یہ ہیں: بہانہ، پیشاب، وضو یا غسل کے لیے جانا۔ آج کل عموماً مسجد کے حدود میں بیت الخلاء، استنجا خانہ اور غسل خانہ بنے ہوتے ہیں۔ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے جہاں یہ سارے انتظامات ہوں تو وہاں مسجد کی حدود سے نکلنے کی بالکل اجازت نہیں، اگر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
غسل طبعی میں غسل سے مراد غسل فرض ہے۔ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے حدود مسجد سے باہر جا کر غسل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ اگر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، مسجد کے حدود میں رہ کر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو پر وضو یا غسل پر غسل کر سکتا ہے۔ اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مقصد فوت ہوگا۔ مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنا، اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بار بار وضو کرنے یا غسل کرنے سے مقصد میں خلل واقع ہوگا، اور اگر انتظامات نہ ہوں تو بوقت حاجت مسجد کے حدود سے باہر نکل سکتا ہے۔ اب اگر جائے تو ضرورت پوری کر کے فوراً واپس آ جائے۔ کہیں ٹھہرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ جب جائے تو سر جھکا کر جائے۔ راستے میں کسی سے بات چیت اور خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے نہ رک جائے۔ اگر بلا ضرورت رک کر بات چیت یا خیر خیریت معلوم کرنے لگے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ باقی مسائل میں اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور آگے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔